بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک روایت ہے، کسی گاؤں میں ایک شخص اپنے خاندان کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ بہت بدجلن اور برا انسان تھا، ہر وقت شراب کے نشے میں دھت رہتا تھا۔ گاؤں کا کوئی بھی شخص اس کو پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ شخص محنت مزدوری کر کے جو کچھ بھی کماتا، اس کا سارا پیسہ وہ شراب پینے کی عادت میں لگا دیتا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے بچے بھی مفلسی کی زندگی گزار رہے تھے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور اس آدمی کے جسم میں شراب خون کی جگہ لے رہی تھی۔ وہ اپنے خاندان کے لیے جس قدر محنت کرتا جا رہا تھا، اسی قدر اس کی صحت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اس کو گاؤں والے بالکل پسند نہیں کرتے تھے، اسی وجہ سے اسے کوئی بھی اپنے یہاں مزدوریت کا کام نہیں دیتا تھا۔ ہمیشہ اسے کام کے لیے دوسرے گاؤں کی طرف جانا پڑتا تھا۔ اس کی بیوی کچھ نہ کچھ سلائی وغیرہ کر کے اس کا ہاتھ بٹاتی تھی، لیکن اب وہ بہت زیادہ بیمار رہنے لگا اور ایک دن ایسا آیا کہ وہ بیچارہ مر گیا۔ اس کی میت اس کے آنگن میں رکھی تھی۔ اس شخص کے بچے، اس کی بیوی اس کے پاس بیٹھے تھے، اپنے آخری سہارے کو حسرت بھری نگاہوں کو دیکھ رہے تھے۔ کچھ بھی ہو، بچوں کے لیے ان کا باپ دنیا کا سب سے اہم شخص ہوتا ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر تکلیف دہ بات یہ تھی، گاؤں میں ہر گھر کو پتہ چل چکا تھا کہ اس آدمی کی موت ہو گئی ہے، لیکن کوئی بھی اس کے گھر نہیں آیا۔ اس کی شراب پینے کی عادت کی وجہ سے گاؤں کے لوگ اس سے نفرت کرتے تھے، لہٰذا اس کی بیوی کو ہی اب آخری رسم کی ذمہ داری اٹھانی تھی۔ وہ نیک عورت اپنے معصوم بچوں کو باپ کی میت کے پاس بٹھا کر بازار گئی اور اس کے لیے ایک کفن خریدا اور غسل دینے والے شخص کو بلا لائی جو اسے غسل دے سکے، اور گاؤں کے قبرستان میں جا کر اس نے قبر کھودنے والے شخص سے اس کی قبر کو تیار کرنے کے لیے بھی کہا۔ اس کے بعد وہ گھر واپس آ گئی۔ بچے غم اور پریشانی کے عالم میں ماں سے لپٹ کر رونے لگے اور ایک بار پھر ان کا گھر رونے دھونے کی آوازوں سے بھر گیا۔ اس کے بعد میت کو غسل دیا گیا۔ شام ڈھلنے کو تھی، مغرب کا وقت قریب تھا۔ مغرب کی نماز کے بعد اس کا جنازہ لے کر جانا تھا، لیکن گاؤں کا کوئی بھی آدمی اس کا جنازہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس عورت نے کئی گھروں میں جا کر جنازے کے لیے منت کی، ان سے گڑ گڑائی، لیکن کسی کے دل میں انسانیت نہیں جاگی۔ آخرکار اس عورت کے پاس جو جمع پونجی تھی، ان سے 2 مزدور منگوائے جن سے جنازہ قبرستان لے جانے کے لیے کہا، اور اس طرح اب اس آدمی کا جنازہ قبرستان پہنچ گیا، لیکن قبرستان میں اس آدمی کی میت کا منظر رلا دینے والا تھا۔ ایک اکیلی عورت میت کے پاس کھڑی تھی، انتظار کر رہی تھی کہ کون آئے گا اور اس کا جنازہ پڑھائے گا۔ رات کا اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا۔ قبرستان کے قریب ایک پہاڑی تھی جس پر ایک بزرگ رہا کرتے تھے۔ وہ اللہ کے نیک بندے اور ولی تھے۔ گاؤں کے سبھی لوگ ان سے نصیحت لیا کرتے تھے اور انہیں اپنا پیر اور مرشد مانتے تھے۔ وہ بزرگ شخص آج تک اس پہاڑی سے نیچے نہیں اترے تھے، لیکن آج انہوں نے پہاڑی کے قریب کھڑے ہو کر قبرستان میں دیکھا کہ وہاں ایک عورت میت کے پاس کھڑی ہے، تو وہ تیزی سے پہاڑی سے نیچے اترے۔ ایک غیر معمولی بات تھی، کیونکہ انہوں نے آج سے پہلے کبھی بھی ایسا نہیں کیا تھا۔ ان کے پہاڑی سے نیچے آنے کی خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارا گاؤں قبرستان پہنچ گیا۔ انہوں نے میت کے پاس پہنچ کر اس کی بیوی سے کہا، بیٹا تم فکر مت کرو، اس کا جنازہ میں خود پڑھاؤں گا۔ جیسے ہی انہوں نے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کہا تو گاؤں کے سارے مرد ایک ایک کر کے جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے، اور اس طرح انہوں نے شرابی کی نماز جنازہ پڑھائی۔ دعا کے بعد پہاڑی والے بزرگ لوگوں سے فرمانے لگے، اے لوگوں، مغرب سے پہلے میں اپنی عبادت گاہ میں بیٹھا تھا۔ میری کچھ دیر پہلے آنکھ لگ گئی اور مجھ سے ایک انجان آواز نے مخاطب ہو کر کہا کہ جاؤ، نیچے قبرستان میں ایک عورت اپنے شوہر کے جنازے کے ساتھ موجود ہے۔ اس میت کا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں، لہٰذا آپ جاؤ اور اس کی نماز جنازہ پڑھاؤ۔ اللہ پاک نے اس کو معاف کر دیا ہے،
اس کے ساتھ ہی اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے پہاڑی کے کنارے پر کھڑے ہو کر جب قبرستان میں دیکھا تو وہی منظر پایا، اس لیے میں اس کام کے لیے نیچے اترا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے اس کی بیوی کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا، اے نیک عورت، تو مجھے یہ بتا کہ شخص ایسا کون سا کام کرتا تھا؟ وہ عورت کہنے لگی کہ حضرت، یہ تو ہر وقت شراب کے نشے میں دھت رہتا، ہر وقت شراب پیتا رہتا، لیکن 3 کام ایسے تھے کہ جس کی وجہ سے اس پر ایسی زبردست اللہ کی رحمت نازل ہوئی جو یہ ضرور کیا کرتا۔ ان میں پہلا کہ میرا شوہر ہر رات شراب کے نشے میں سو جاتا اور جیسے ہی اس کی آنکھ کھلتی تو وہ نماز ادا کیا کرتا۔ اس کی دوسری اچھی بات یہ تھی اس نے اپنے بچوں کے ساتھ 2 یتیم بچوں کی پرورش کی۔ ہمارے 4 بچوں میں سے 2 بچے ہمارے ہیں جبکہ 2 بچے یتیم ہیں۔ اور تیسری عادت یہ تھی کہ جب بھی اس کے شراب کا نشہ اتر جاتا تو وہ رو رو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا۔ رات میں جب بھی اس کا نشہ اترتا تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ اے اللہ، تو ہی میرا مالک ہے، میرا اپنی اس بری عادت پر قابو نہیں، چاہ کر بھی میں اس سے بچ نہیں پا رہا ہوں، پتہ نہیں تو مجھے اس بری عادت کے بدلے جہنم کے کس کونے میں ڈالے گا۔ وہ انہی لفظوں میں رات بھر اللہ سے فریاد کرتا رہتا۔ یہ سن کر وہ بزرگ کہنے لگے، اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا اور اس کے بعد سب لوگوں نے اسے دفن کیا۔ دوستو، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کسی بھی انسان سے حسد یا نفرت نہ کریں، بلکہ اس کے لیے دعا کریں، اللہ اسے اس کی اس بری عادت سے بچائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو بری عادتوں سے بچائے اور ہمیں نیک اور اچھے کام کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آپ سے گزارش ہے اس واقعے کو لوگوں تک ضرور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر ایک ویڈیو کے نوٹیفیکیشنز آپ کو مل سکیں۔ پھر ملتے ہیں ایسی ہی کسی دوسری ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔